بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب اول حصہ بے میں موجود سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک کا ترجمہ و تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہلے ملتا رہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کیا تو اس میں سے ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں بنی نوع انسان کی ابتدائی پیدائش، یعنی جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ انسان کی بزرگی، یعنی انسان کا مقام کیا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، اور اس کی عظمت، انسان کی بزرگی اور اس کی عظمت اور زمینی خلافت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کس طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا، اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے زمین، آسمان اور انسان کی پیدائش جیسی نعمتوں کا ذکر کیا جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ ان میں انسانی پیدائش کے ابتدائی دور میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، علم کی وجہ سے فرشتوں پر ان کی فضیلت، اور اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا کہ وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں کو خبر دی تھی کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے، یعنی جب نہ یہ کائنات بنی تھی نہ کوئی انسان پیدا کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس وقت فرشتوں سے آسمانوں میں فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے سے انسان کو بنائے جانے کی خبر اللہ رب العزت فرشتوں کو دے رہا تھا۔ اس وقت فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نمائندہ، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے جو جواب دیا اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں انتشار پیدا کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ یعنی فرشتوں نے چونکہ انسان کی تخلیق کے اجزائے ترکیبی، کانسٹیٹیوشنل ایلیمنٹس کو دیکھا تھا کہ اس کی پیدائش میں آگ، پانی، مٹی، ہوا شامل ہے، تو اس لیے یہ انسان زمین میں جا کے خون خرابہ کرے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا، اس لیے ان کے خیال کے مطابق انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ انسان جس کو تو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، یہ تو زمین میں جا کر خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے پر مامور ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے ذکر و اذکار، اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کو دلیل کے طور پر پیش کر کے کہا کہ خلیفہ بننے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔
اس لیے ان کا یہ اعتراض عبادت کی وجہ سے تھا، اور جس طرح پچھلی آیات میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ انسان کو فضیلت علم کی وجہ سے دی گئی، تو اس لیے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے جو جواب دیا وہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے میں میرا مقصد کیا ہے، تو میں اس کا کوئی علم نہیں، میں اپنی حکمت جانتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو ظاہر ہے کہ نیند بھی دی ہے، موت بھی دی ہے، بھوک بھی دی ہے، یہ ساری چیزیں فرشتوں کو نہیں دی گئیں، فرشتوں کو خواہشات نہیں دی گئیں۔ تو نیند قربان کر کے عبادت کی طرف آنا، نیند قربان کر کے سخت سردی میں نماز کے لیے اٹھنا، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنی جان قربان کرنا، صبح سے شام تک سارا دن روزے میں بھوکا پیاسا رہنا، ان ساری کیفیتوں سے فرشتے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے بجائے انسان کو اہمیت دی، فرشتوں کے بجائے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اسی وجہ سے فرشتوں سے بھی بڑھ کر انسان کو رتبہ اور درجہ دیا گیا۔ اسی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری اختیار کرے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں میں خواہشات نفسانی نہیں رکھی گئیں، عقل دی گئی ہے، خواہشات نفسانی نہیں رکھی گئیں۔ ان کو نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، ان کو درد کی کیفیت میں بیماری نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ان ساری آزمائشوں سے گزر کر جب بندہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عقل دی ہے لیکن شہوت نہیں دی، خواہشات نہیں دی۔ جانوروں کو اللہ رب العزت نے شہوت دی ہے، خواہشات دی ہیں، لیکن انہیں عقل نہیں دی۔ جانور سوتے، پیتے، کھاتے، جاگتے، بچے پیدا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جانوروں کو دی گئیں، فرشتوں کو نہیں دی گئیں۔ جانوروں کو عقل نہیں دی گئی، فرشتوں کو عقل دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے شہوت بھی دی ہے، خواہشات نفسانی بھی دی ہیں، اور ساتھ ہی عقل بھی دی ہے۔ اگر انسان خواہش کا غلام ہو جائے، خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے، تو وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ انسان عقل رکھتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اور اگر انسان خواہشات پر کنٹرول کر کے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں زندگی گزارے تو حضرت علی نے فرمایا کہ پھر انسان فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بندگی میں زندگی گزاریں۔ آگے آیت نمبر 31، 32 اور 33 کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو میں نے عرض کیا علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو فرشتوں سے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں۔
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ ان آیات میں فرشتوں کی گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حجت کے ذریعے آدم علیہ السلام کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک امتحان کا اہتمام کیا۔ اس طرح سے پچھلی آیت کریمہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیے جانے سے پہلے فرشتوں کو اس کی اطلاع دی۔ اب یہاں آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک امتحان فرشتوں سے لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرما کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حکم دیا کہ تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، قیامت تک جتنی بھی چیزیں آنے والی ہیں، جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں یا بولی جائیں گی، ان تمام چیزوں، ان تمام زبانوں کا علم دے کر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ ساری چیزیں ان فرشتوں کے سامنے رکھ دیں جو کائنات میں قیامت تک بننی ہیں، اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر سب نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا اور کہا کہ اے رب تو سبحان ہے، تو پاک ہے، جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ یہاں پر فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بے شک تو ہی پاک ہے، جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس سے زیادہ ہمیں ہرگز پتہ نہیں ہے، یقیناً تو اپنے فیصلوں اور حکمتوں کو بہتر جانتا ہے، انک انت العلیم الحکیم۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں سے پوچھنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمینوں کے رازوں کو جانتا ہوں؟ یعنی پچھلی آیت کے حوالے سے یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے، جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ تو ایسے انسان کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، یہاں پر علم کی وجہ سے انسان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے رازوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، مگر شیطان نے انکار کیا، ابا واستکبر، اور غرور میں آ کر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر بن گیا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور شیطان کے تکبر کو بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح سے پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کے علم کی اہمیت، جس طرح سے پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے جو فضیلت ملی اس کو بیان کیا گیا ہے، تو جب فرشتے آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھ کر حیران ہوئے تو اس پر اللہ رب العزت نے تمام سے کہا کہ اب تم سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ تو یاد رہے یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں ہوا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اب اس امت میں کوئی انسان کسی کو بھی سوائے خدا کے سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے کرایا گیا تھا۔ تو جس طرح یہاں بتایا گیا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے علم میں فرشتوں پر برتری حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابلیس جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جمہور علماء نے لکھا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا، اور قرآن مجید کی آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ وہ جن تھا۔ تو اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے کہ میں تو آگ کا بنایا ہوا ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کروں، تو تکبر اور حسد کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اس نے نہیں کی، تکبر اختیار کیا، حسد اختیار کیا، اللہ کے نبی کا ادب نہیں کیا، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 کو پڑھ لیتے ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 کی تلاوت کر لیتے ہیں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور جہاں سے چاہو بے شک اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی آسمانی زندگی اور ممنوعہ درخت کے قریب تک نہ جانے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے بابرکت مقام میں رہائش کا انتظام کیا گیا، جہاں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ اور جہاں چاہو رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام، جن کی تخلیق بعد میں ہوئی تھی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تھا۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت میں سے جو چاہو کھانا، لیکن فلاں درخت کے پاس نہ جانا۔ اس میں بڑی حکمتیں مفسرین کرام نے بیان کی ہیں کہ کیوں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آیت نمبر 36 ہے، فَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں سے اس وقت وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا کہ شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، جس پر انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ یعنی اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکانے کے لیے کہا کہ تمہیں اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور فرشتے بننے کی وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس لیے اللہ رب العزت تمہیں یہاں ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتا، اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو اس پھل کو کھا لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ جنت سے زیادہ اللہ رب العزت کی قربت عزیز تھی، اس لیے اس قربت کی خواہش کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے قریب رہنے کی خواہش کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور اس کے بعد اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اور اس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد ایک بھول کی وجہ سے ان سے جو خطا ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ اب تمہارا ٹھکانہ زمین پر ہے۔ دونوں کو بتایا گیا کہ اب تم جاؤ اور جا کر زمین پر رہو۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی پہاڑیوں پر، سری لنکا کے علاقے سرندیپ کی پہاڑیوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، اور شہر جدہ جو کہ سعودی عرب میں ہے وہاں پر حضرت حوا کو اتارا تھا۔ بعد میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ اور تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہو، فرمایا کہ تم میں سے انسان کا دشمن رہے گا۔
اور زمین پر تمہارا قیام کچھ عرصہ ہوگا۔ کچھ عرصے سے مراد کہ دنیا میں زندگی گزار کر واپس انسان کو جانا ہوتا ہے، پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 37، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، فرمایا پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی وجہ سے خطا کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور مسلسل روتے رہتے تھے، اور کئی بار اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ بعض کتابوں میں آیا کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ جب میں جنت میں تھا تو اس وقت عرش پر جنت کے اندر کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ نام جو اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ جنت میں لکھا ہوا ہے، تو کیوں نہ اس نام کا وسیلہ دے کر اللہ سے معافی مانگوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، اے آدم تو نے میرے محمد کو کیسے جانا حالانکہ میں نے اسے ابھی تک پیدا بھی نہیں کیا۔ تو اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ، میں جب جنت میں تھا تو یہ نام میں نے تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا، میں اس وقت ہی جان گیا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی پیارا ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 اور 39، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمناک ہوں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب تم سب زمین پر جاؤ، اپنی زندگی بسر کرو، لیکن جب ہماری طرف سے کسی پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام پہنچے تو اسے اختیار کر لینا، کیونکہ جو میری ہدایت کو قبول کرے گا تو پھر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، لیکن جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں گے تو ایسے لوگ دوزخیوں میں شامل ہوں گے اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔